تحریک انصاف اور عمران خان کھیل ابھی باقی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عمران خان کی سیاسی جماعت کی بنیاد 27 سال پہلے رکھی گئی۔ اس عرصے میں ہونے والے ہر الیکشن میں عمران خان کوششیں کی کہ وہ اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں جگہ بنائیں۔ اس کے لیے متعدد بار انہوں نے مشرف اور مارشل لاء کی مخالفت بھی کی اور مشرف کی حمایت میں کمر بستہ بھی نظر آئے۔ مشرف کے ریفرنڈم میں انہیں ووٹ دیا، لیکن جب مشرف نے ان سے معذرت کر کے مسلم لیگ کاف کو اکثریت دلائی تو خان صاحب ان کے خلاف ہو گئے۔ افغانستان پر امریکی حملے میں پاکستان کے اتحادی بننے کے فیصلے پر پہلے عمران خان حمایت کرتے رہے، لیکن گزشتہ ایک دہائی سے وہ اس فیصلے کے ناقد ہیں۔ حالات نے عمران خان کو موقع اس وقت دیا جب 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، مگر ان کی ناقص کارکردگی نے اسٹیبلشمنٹ کو مایوس کیا اور انہیں کسی نئے سیاسی مہرے کی تلاش شروع ہوئی۔ تلاش کرنے والوں کا انتخاب عمران خان ٹھہرے اور پی ٹی آئی کو گود لے لیا گیا۔ 2013 میں خان صاحب حکومت بنانے کے مکمل ایمان کے ساتھ معیشت کو دوبارہ اور سیاسی ماحول کو ایک بار پھر خراب کرنے پر تل گئے۔ جنرل شجاع پاشا سے لے کر جنرل ظہیر السلام تک اور جنرل فیض حمید سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک سب نے پروجیکٹ عمران خان پر بھرپور کام کیا۔ اس کے لیے تمام تر وسائل، طاقت اور ممکنات صرف کر دیے۔ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات میں کامیاب ہونے کا ریکارڈ بھی صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دستے راہ سمجھے جانے والے اور فصلی بٹیروں پر مشتمل ٹیم نے عمران خان کی 27 سالہ پارٹی کا تہیہ پانچا کر دیا۔ کرپشن اور بلنڈرز کی وہ مثالیں قائم ہوئی جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے خارجی محاذ پر پاکستان کو تنہا کیا۔ دوست ممالک خاص کر چین، سعودی عرب اور یو اے ای سے تعلقات سرد مہری کی طرف چلے گئے۔ پاکستان کی شرح نمو 1952 کے بعد پہلی بار منفی درجے پر چلی گئی اور کووڈ-19 کے بعد اس میں مزید گراوٹ آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرپشن 24 درجے اوپر چلی گئی اور ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ٹی آئی کے خود پسند رہنما اور وزراء ذاتی تشہیر، بیان بازی اور اپوزیشن کے خلاف کرپشن کیسز بنانے میں مشغول رہے۔ کارکردگی پر توجہ صفر رہی۔ اس پر کمال یہ کہ 2 صوبوں میں نکمے اور ناکارہ کارتوسوں عثمان بزدار اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ کے پی میں محمود خان سے پہلے پرویز ہٹک پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ رہے اور ان سے بہتر پرفارم کیا، لیکن صوبے میں 2 گروہوں کی آپسی لڑائی کے باعث محمود خان کا انتخاب غلط فیصلہ ثابت ہوا اور دوسری طرف عثمان بزدار کا انتخاب تو خود اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہوا۔ اور اس دور میں کرپشن اور کک بیکس کی جو مثالیں قائم ہوئی وہ زبان زد عام ہیں۔ پھر جاتے جاتے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی، سی پیک سے متعلق وزراء کے متنازع بیانات اور دیگر عوامل نے پاکستان کی سبکی کروائی۔ اس نقطے پر پہنچ کر فوج یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ بھی کھو چکی ہے اور ان کا انتخاب بھی ملک کو دیوالیہ ہونے پر لے آیا ہے۔ اس لیے سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کے موافق جاتے جاتے جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کے نیوٹرل ہونے کی نوید سنا دی۔ جانبداری ختم کرنے کے اعلان کر کے وہ تو چلتے بنے، لیکن نئے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف کو عمران خان جتنا متنازع بنا سکتے تھے انہوں نے بنایا۔ نتیجتاً فوج مکمل طور پر خاص کر کے 9 مئی کے بعد سخت رویے پر مجبور ہو چکی ہے۔ حالانکہ فوج کے اندر اب بھی عمران خان کے لیے نرم گوشہ کچھ حلقوں میں موجود ہے، لیکن بحیثیت ادارہ پوری فوج کو ایک لائن پر چلنا ہے، جو کہ آرمی چیف واضح کر چکے ہیں۔ پروجیکٹ عمران کا ایک اور طاقتور مددگار عدلیہ کے روح رواں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کے لیے نئی روایات اور خصوصی مراد کا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی بھی جاری ہے۔ عدلیہ میں موجود ججز کی تعیناتی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں اور اس سے تھوڑا پہلے سوچ سمجھ کر کارروائی کی گئی، جس کا فائدہ آج بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کرسی چھوڑنے کے بعد آج تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے لابنگ اور رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ پچھلے 6 ماہ میں ہونے والے فیصلوں اور اس کے لیے بننے والے بینچوں پر غور کیا جائے تو وہ مسلسل 3-4 ججوں کا مجموعہ ہے جو کہ ہم خیال ہیں۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جتنی کوشش کر لے، خان صاحب کو کٹہرے میں لانا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی مثال ان کی 9 مئی کی گرفتاری ہے۔ عدالتی فیصلوں کے ذریعے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کو رہائی میں تبدیل کر دیا گیا اور کیسز میں تعاون کرنے کا کہا گیا، لیکن عمران خان نے گھر جاتے ہی نیب کو سرخ جھنڈی دکھا دی۔ کوئی ادارہ، پولیس یا حکومت عمران خان کا کچھ بگاڑنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پروجیکٹ عمران خان کا وہ تیسرا فریق ہے جو کہ پروجیکٹ عمران کا تیسرا پارٹنر تھا، جو کہ ابھی تک اس پروجیکٹ سے الگ نہیں ہوا، یعنی عدلیہ۔ جب تک اس تیسرے پارٹنر سے گیم کو ڈس آن نہیں کروایا جائے گا تب تک پی ٹی آئی یا عمران خان کا احتساب یا انصاف ہونا مشکل ہے، چاہے آپ آرمی کورس بنا لیں، چاہے آپ پی ٹی آئی پر بین لگا دیں۔ اسی لیے کھیل ابھی باقی ہے۔ پی ٹی آئی، حکومت، فوج اور عدلیہ